بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد امین اور آج ہمارا سال اول اردو لازمی کا یہ تیسرا سبق اور اس کا دوسرا لیکچر۔ عنوان ہے سر سید کے اخلاق و خصائل، اور یہاں سے ہم نے آج اس کی ریڈنگ شروع کرنی ہے کہ جو برتاؤ سر سید کا دوستوں کے ساتھ تھا وہ اس زمانے کے دوستوں سے بہت نرالا تھا، بہت جدا تھا۔ جہاں تک ان کا حال دیکھا گیا، ان کی خوشی بلکہ ان کی زندگی کا مدار صرف دو چیزوں پر معلوم ہوتا تھا، کام اور دوستوں کی ملاقات سے ان کو شاید ہی کبھی ایسی خوشی ہوتی ہو جیسے اپنے خالص اور مخلص دوستوں سے مل کر ہوتی تھی۔ وہ فی الواقع دوستوں کو زندگی کا ایک عنصر سمجھتے تھے۔ نواب محسن الملک نے ایک موقع پر سر سید کا ذکر خیر کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کسی شخص کی ذات میں اس قدر خوبیاں جمع نہیں دیکھیں۔ میری ان سے پہلی ملاقات 1861 میں ہوئی تھی۔ اس وقت سے آج تک ایک بات بھی ان میں ایسی نہیں دیکھی کہ جس کو میں برا کہہ سکوں۔ اس شخص کی سچی محبت اور وفاداری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی۔ البتہ کتابوں میں بہت کچھ لکھا دیکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ بھائی سے اس قدر ہو سکی، نہ باپ سے جیسی کہ اس شخص کی محبت خدا نے ڈال دی تھی۔ ان کا قول تھا کہ دوستی کے آگے رشتہ و قرابت عزیزداری جو ہے کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ ان کی جبلی مہر و محبت کا متقاضا تھا، یہ تقاضا کرتی تھی کہ وہ اپنے رفیقوں، اپنے دوستوں، اپنے نوکروں، لگے بندوں جیسے دودھ، اخبار یا پانی والا کو تامقدور حد تک اپنی طاقت سے بڑھ کر اپنے ساتھ نبھانا چاہتے تھے۔ جس شخص کے قدم ان کے ہاں جم گئے، پھر نہ وہ اس کو اپنے پاس سے جدا کرنا چاہتے تھے اور نہ ان سے جدا ہونا چاہتا تھا۔ وہ اول تو کسی کی شکایت سنتے نہ تھے، اور اگر کوئی کسی ملازم کی شکایت کرتا بھی تھا تو اس کا کچھ اثر نہ ہوتا تھا۔ ان کے ایک قدیم ملازم کو لوگوں نے ان سے بارہا شکایت کی، مگر وہ کسی طرح ان کے دل سے نہ اترا۔ ہمیشہ ان کا معتمد علیہ اور سفر و خضر، یعنی کہ ہر وقت ان کے سائے کی طرح ان کے ساتھ جو ہے وہ چپکا رہتا اور ان کے ہمراہ رہا، شہر میں، سفر میں، آنے جانے میں، اور آخر انہی کی رفاقت میں مر گیا۔ سیر چشمی اور فراغ حوصلگی ان کے خاص اوصاف میں سے تھے، ان کے خاص خوبیوں میں سے تھی۔ سیر چشمی کہتے ہیں قناعت کرنا، اور فراغ حوصلگی بلند حوصلہ۔ انہوں نے اپنی کمائی سے نہ کبھی مال جمع کرنے کا ارادہ کیا اور نہ اولاد کے لیے کوئی جائیداد خریدی، بلکہ جو کچھ کمایا اس کو یا اپنی ضروری آسائشوں میں، یعنی کہ ضرورتوں میں اور سچی عزت اور نیک نامی کے ذرائع میں خرچ کر دیا۔ کنبے کی خبر گیری، خیر دریافت کرنا، کنبہ خاندان، مستحقوں کی امداد اور اولاد کی تعلیم، ملک اور قوم کی بھلائی اور مذہب کی حمایت میں اٹھائے۔ ابتدا سے ان کا یہ حال رہا کہ جس کام کی لہر جوش ان کے دل میں اٹھی، اس پر روپیہ صرف کرنے میں انہیں کبھی پس و پیش نہیں کیا، یعنی پس و پیش کا معنی کبھی نہیں سوچا انہوں نے۔ وہ اپنے کھانے پینے کے اخراجات میں تنگی کر سکتے تھے اور کرتے تھے، مگر اپنے شوق کے کاموں میں انہوں نے کبھی مضائقہ نہیں کیا۔ جس کا کتاب کی ان کو تلاش ہوتی، اگر وہ 20 گنی قیمت پر بھی ملی تو اس کے لیے بغیر نہیں چھوڑا۔ مستحقوں، حقداروں اور امداد دستگیری کرنے کی بھی ان کی نسبت بے شمار مثالیں سننے میں آئیں۔ سر سید کی جوان مردی اور فیاضی صرف اسی میں محدود نہ تھی، بلکہ ان کی مثال ایک پھل دار درخت کی سی تھی جو اپنے پھل سے، اپنے سائے سے اور اپنی لکڑی سے غرض کے ہر طرح سے مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جس طرح سے ایک درخت جو ہے وہ پھل دیتا ہے،
پھل پھول اور سایہ بھی دیتا ہے، اور آخر میں اگر وہ ختم بھی ہو جائے تو لکڑی سے بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ غریب پیشہ ور اور مزدوروں کے ساتھ جو فیاضانہ، جو کھلے دل کا برتاؤ اس شخص کا تھا، وہ ایک ادنا سا ثبوت، ایک چھوٹا سا ثبوت ہے کہ وہ جب سے مستقل طور پر علی گڑھ میں مقیم ہوئے، مزدوروں کی مزدوری اور گاڑیوں کا کرایہ پہلے کی عموماً زیادہ ہو گیا۔ تو اس میں بات دراصل یہ تھی کہ وہ مزدوروں کو مزدوری اور کرایہ جو ہے وہ ان کی توقع سے بڑھ کر دیتے تھے، اس لیے مزدور اور جو سواری والے تھے، گاڑیوں والے تھے، وہ ان کا مائنڈ سیٹ ہو گیا کہ ہمیں مزدوری جو ہے وہ زیادہ ملنی چاہیے۔ وہ ہمیشہ لوگوں کو ان کی توقع اور حوصلہ سے زیادہ دیتے تھے، جہاں کہیں ان کا رہنا ہوا یہ لوگ ان کے نہایت شکر گزار ہیں۔ سر سید کے ایک دوست ایک زمانے میں ان کی خانگی اخراجات یعنی کہ خاندانی اخراجات کا حساب لکھ رہے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ جب مہینہ ختم ہوا، میں تمام اخراجات کو مختصر گوشوارہ بنا کر حساب کتاب کر کر ایک کھاتہ بنا کر ان کو دکھانے کے لیے لے گیا۔ سر سید نے کہا، بس مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں، یوں ہی چلنے دو، میں دیکھوں گا تو ناحق میرے دل کو صدمہ ہو، دکھ ہو۔ حق یہ ہے کہ جو شخص رات دن اوروں کی اصلاح و فلاح میں رہے گا، وہ اپنے خانگی انتظام کی طرف کیوں کر متوجہ ہو سکتے ہیں۔ تو اپنے جو شخص جو ہے وہ دوسروں کی یعنی کہ انہوں نے ہمارے معاشرے کے انسانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا، تو وہ ایک چھوٹے سے معاملات کو کیسے دیکھ سکتے تھے۔ مخالفوں اور دشمنوں کی برائیوں کا تحمل کرنا اور کبھی ان سے انتقام لینے کا ارادہ نہ کرنا، یہ بھی سر سید کے ان خاص اوصاف میں سے تھا جو ان کی ذات کے ساتھ مخصوص تھے۔ اگرچہ سر سید فطرتاً نہایت عالی ظرف اور عالی حوصلہ پیدا ہوئے تھے اور عفو و اغماض ان کی سرشیت میں داخل تھا، مگر ان کی ابتدائی روک ٹوک اور حسن و ترتیب سے یہ تمام ملکات ان کی طبیعت میں اور زیادہ راسخ ہو گئے تھے۔ نیک اور عاقل ماں نے بیٹے کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ بوروں کی برائی سے بلکہ درگزر کی جائے، اگر بدلہ ہی لینے کا خیال ہو تو اس بڑے اور زبردست انتقام لینے والے کی انصاف پر چھوڑ دو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پر۔ اس نے لڑکپن میں یہ سبق پڑھایا تھا کہ برائی کرنے والوں کے ساتھ برائی کرنا خود اپنے آپ کو ویسے ہی بنانا ہے۔ تو یہ تھا ان کی والدہ کا درس۔ سر سید کو اس وجہ سے کہ وہ مسلمانوں کے دنیاوی ترقی کے لیے کوشش کرتے تھے، عمرا سے ملتے تھے، حاکمان وقت سے میل جول رکھتے تھے اور دنیا داروں کی سی زندگی بسر کرتے تھے، کہا جا سکتا تھا کہ وہ دنیا دار ہیں، لیکن ان کی حالت پر نظر کرنے سے بامشکل ان کو عرفی معنوں میں یعنی کہ عام معنوں میں دنیا دار کہہ سکتے تھے۔ یہ شخص 2011 میں لاہور بورڈ میں ہے پیراگراف۔ یہ شخص اپنے فرائض کے سوا جن کو وہ اپنے اوپر لازم سمجھتا تھا در حقیقت کسی چیز سے تعلق نہ رکھتا، باوجود قطعی مایوسی کے جو اس کو مسلمانوں کی طرف سے تھی، اور جس کو وہ اکثر پرائیویٹ صحبتوں میں، نجی محفلوں میں نہایت افسوس کے ساتھ ظاہر کرتا تھا۔ اس کی کوششیں آخر دم تک برابر جاری رہیں۔ یہ اسی کی ہمت اور اسی کا حوصلہ تھا کہ جو اس کی ذات پر ختم ہو گیا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہ تھا جو لوگوں کو دنیا سے نفرت دلاتے ہیں اور خود مال و دولت جمع کرتے ہیں، بلکہ وہ شخص تھا جو ایک ایک معمولی سی امید پر کہ شاید قوم دنیاوی ذلت سے نکلے، اپنا دھن، اپنی دولت، اپنا تن، اپنا جسم، اپنا من، اپنے دلی خواہشات سب قوم پر قربان کر گیا۔ حیات جاوید۔ تو یہ تھا بیٹا آج کا لیکچر۔ ہمارا یہ سبق جو ہے وہ ریڈنگ مکمل ہوئی۔ اس میں ہم کچھ کثیر الانتہا بھی سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، تو میرے ساتھ جلدی سے جواب دیجیے گا۔ سر سید کے اخلاق و خصائل کے مصنف کا نام کیا ہے؟ آپ نے بتانا ہے مجھے، میں بالکل نشان نہیں لگا رہا۔ کمنٹس میں بتائیے کہ پہلے کا
ABCD یوں کر لیجئے گا. اگر آپ اردو لکھ سکتے ہیں تو بہت ہی مزہ آئے گا, اچھا لگے گا مجھے. دوسرا, یہ مضمون کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ اوکے. تیسرا, سر سید کو کون سا پھل مرغوب تھا؟ اور آپ کو یاد ہے نا, آپ نے اپنے بارے میں بھی بتانا ہے مجھے. اوکے. سر سید کی مرغوب غذا کیا تھی ان میں سے؟ سر سید کھانے کے بعد کیا پیتے تھے؟ اوکے جی. یہ تھی آج کے چند MCQs جو میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں, تو یقیناً آپ اس کے مجھے جواب مجھے دیں گے. تو اس کے ساتھ ہی محمد امین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے کسی لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ہیلو ویورز, میں بابا کے چینل میں لائک کریں اور نہ سب